ہمارے جو قرضے تھے وہ بے انتہا تھے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا $20 بلین کے اوپر تھا. یعنی ہم جو چیزیں منگوا رہے تھے اور جو چیزیں بیچ رہے تھے ان میں $20 بلین کا فرق تھا. الحمدللہ وہ بھی ہم نے 3 سالوں میں زیرو کے اوپر لے کے آئے. تو جس طرح سے گھر ہوتا ہے، گھر کے اندر اگر ایک گھر کے اوپر جب اخراجات زیادہ ہوں، آمدنی کم ہو، تو پھر گھر کیا کرے گا؟ وہ قرضے لے گا، وہ دوستوں سے مدد مانگے گا، ایسے ہی آگے چلے گا. اسی طرح سے ملک جو ہے اس کا حالت تھی. ہماری خرچے بہت زیادہ تھے، آمدنی بہت کم تھی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک معاشی بحران پیدا ہو گیا تھا، اور ہم قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے تھے اور اپنا ملک چلا رہے تھے. ان 3 سالوں میں جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وزیر اعظم عمران خان کا، وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی جو معاشی سمت ہے وہ صحیح کی. ہم نے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ $20 بلین سے اس کو 0 پہ لے کر کے آئے ہیں. ہم نے پاکستان میں جو ایک بالکل ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو گئی تھی، ہماری تمام جو صنعت ہے وہ بند ہو گئی تھی، اس کو ہم نے ریوائیو کیا ہے. ہماری ایگریکلچر مکمل بیٹھ گئی تھی، ہم نے اس کو ریوائیو کیا ہے. اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جو 4 بڑی فصلیں ہیں پاکستان میں ان کی ریکارڈ پیداوار ہوئی. ہم نے جو ویٹ ہے وہ پاکستان کی سب سے تاریخ کا سب سے بڑی گندم پیدا ہوئی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مکئی پیدا ہوئی، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چاول پیدا ہوا، اور پاکستان کی تاریخ میں دوسرا سب سے بڑا جو ہے وہ گنے کی فصل ہوئی. سو یہ ہم نے ایگریکلچر کو ریوائیو کیا، ہم نے انڈسٹری کو ریوائیو کیا، ہم نے اپنے جو قرضے ہیں ان کو اس میں ہم جو ہے وہ بہتری لے کر کے آئے، اور اس میں ہم جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم نے زیرو کے اوپر لیا، اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. کل سے میں نے آپ کو سامنے رکھا تھا جو ہماری روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں اب استحکام نظر آ رہا ہے. اور آج آپ کے سامنے جو منسٹر انڈسٹریز ہیں خسرو بختیار صاحب، وہ ہم نئی خوشخبری لے کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں، جہاں پر ہم گاڑیوں کی قیمتیں جو ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ بہت کمی ہوگی، اور جو ہماری نئی آٹو پالیسی کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اس کے نتیجے میں جو ہماری لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے جو مسائل ہیں ان کو ہم نے ڈائریکٹلی ایڈریس کیا ہے. اور اسپیشلی مجھے بڑی خوشی ہوئی جب منسٹر صاحب نے یہ بات سامنے رکھی کہ وہ لوگ جو پہلی بار گاڑی لے رہے ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل انیشیٹو جو لایا گیا ہے کہ جو ہمارے بچے اسپیشلی جو ینگسٹرز جن کے پاس گاڑی نہیں ہے اور وہ پہلی بار گاڑی لینا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک زبردست اسکیم جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. سو میں مختوم صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ہمیں آگاہ کریں کہ آپ کی نئی پالیسی کے چیدہ نکات کیا ہوں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. پاکستان کا جو آٹو سیکٹر ہے یہ اس کی ٹوٹل کیپیسٹی پاکستان میں اس وقت 4,15,000 گاڑی بنانے کی ہے، اور ہر گاڑی کے ساتھ 5 نوکریاں امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے. کیونکہ ہم ایک استحکام کے موڈ میں آئے، کنٹریکشن ہوئی اکانومی میں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی، اب میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بیلنس ہم نے اسٹیبل کر لیے، اور اب ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. آٹو سیکٹر کا تقریباً لگ بھگ 10% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں رول ہے. تو ہم نے اس کیپیسٹی کو، پہلا ٹارگٹ تھا کہ پاکستان میں معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے ہم اپنی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کو بڑھائیں. تو پچھلے سال صرف 1,64,000 گاڑی بنی، اور اگلے سال ہمارا کوشش ہے جو ہم نے آٹو پالیسی کے تھرو، جس کے سیلینٹ فیچرز کچھ آ گئے ہیں اور کچھ اگلے مہینے کیبنٹ کے اپروول کے ساتھ بعد آپ کے سامنے رکھیں گے، کہ ہم ڈیمانڈ کو بڑھائیں تاکہ 164,000 پروڈکشن سے 1,64,000 سے کم از کم 3 لاکھ تک ہم اس سال پہنچیں. اور اس کے لیے سب سے بڑا انسینٹو یہ تھا اس سیکٹر کے اندر کہ گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے. تو ہم نے گاڑیوں کی قیمتوں کے اوپر حکومت نے اپنی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور چھوٹی گاڑی کے اندر اپنا سیل ٹیکس بھی ختم کر دیا جو میری گاڑی اسکیم کے تحت.
تو اس وقت جو 660 سی سی جس میں آلٹو کی ساری رینج ہے، تو اس کی جو قیمت کم ہوگی وہ تقریباً 1,05,000 کے تقریباً کم ہوگی. اس کے بعد 1000 سی سی میں 1,42,000 کم ہوگی. کلٹس یا یہ گاڑیاں جو ہیں ان میں 1,86,000 گاڑی کی قیمت کم ہوگی. سٹی کے اندر قیمتیں کم ہوں گی. ٹوئٹا یارس وغیرہ یہ کوئی 1,25,000 کے لگ بھگ قیمتیں کم ہوں گی. اسی طرح ٹوئٹا گرینڈے، سپورٹیج، فارچونر، جتنی گاڑیاں ہیں ان کی قیمتوں میں نئی قیمتوں کا اطلاق انشاءاللہ 1-2 دن میں آ جائے گا. اور پاکستان آٹو موبائل ایسوسی ایشن کے چیئرمین سے بھی ہمارا رابطہ ہے اور یہ نئی اطلاق گاڑیوں کا نوٹیفائی کر دیا جائے گا. اس سے ایک دم ڈیمانڈ پیدا ہوگی سیکٹر کے اندر اور گاڑیوں کی پروڈکشن کے اندر اضافہ ہوگا. میں یہ خوشخبری بھی سنانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم گاڑی کی پروڈکشن بڑھائیں گے تو تقریباً اس ملک کے اندر اس سال اس سیکٹر کے اندر 3 لاکھ نئی نوکریاں مہیا ہوں گی. اور ساتھ ہی اس سے دوسرا سیکٹر جو وابستہ آٹو سیکٹر کے اندر وہ موٹر سائیکلز کا ہے. پاکستان میں اس میں بہت گروتھ آئی کیونکہ جیسے چودھری فواد صاحب نے فرمایا کہ رورل اکانومی، دیہی معیشت کے اندر جب پیسہ آتا ہے تو اس سے ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے. تو موٹر سائیکلز اس سال 26 لاکھ موٹر سائیکل پاکستان میں بنے اور اگلے سال انشاءاللہ 30 لاکھ موٹر سائیکل بنیں گے. تو 4 لاکھ موٹر سائیکل آپ کو انشاءاللہ 75,000 اور نوکری دیں گے جو موسٹلی رورل ایریاز میں ہوتی ہیں. نوکریوں کا مطلب ورک شاپس، اس کو جو پروڈیوس کرنے کے اندر، پروڈکشن کے اندر، مینوفیکچرنگ کے اندر، آفٹر سیل سروسز، ڈیلرشپس، تو یہ سارے کا سارا ایکسپینڈ ہوگا. تو انشاءاللہ تقریباً اس سیکٹر کے اندر گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کو ملا کے کچھ 4.25 لاکھ نوکری اس سال آئے گی. اب دوسرا ہمارا مسئلہ تھا کہ ہم پہلی دفعہ جو گاڑی خریدنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا آسانیاں پیدا کریں. تو ایک فیملی جو موٹر سائیکل پہ چل ہے، بچے اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، موسم ہے، گرمی ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو گریجویٹ کر کے پہلی گاڑی خریدے. تو سب سے پہلے تو ہم نے گاڑیوں کی جو اپ فرنٹ پیمنٹ ہے اس کو 20% کر دیا ہے صرف گاڑی کی لاگت کا کہ پہلے آپ کو. ساتھ ہی ہم نے چھوٹی گاڑیوں کی قیمت کم کر دی اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم اس کی لیز کے لیے بھی جو طریقہ کار ہے اس کو بھی اور آسان کر دیں گے تاکہ ماہانہ قسط وار طریقے سے یہ لوگ اپنی ایک باعزت سواری پہ چل سکیں. اب میں آتا ہوں پاکستان کی، اگر ہم نے سسٹینیبل گروتھ رکھنی ہے تو ہمیں اس ملک کی انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ بیس کو بڑھانا پڑے گا، ورنہ آپ جیسے ہی گروتھ میں جاتے ہیں آپ کا بیلنس آف پیمنٹس کہ آپ کی ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے، آپ کا امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے، ایکسپورٹ ساتھ نہیں ہوتا. تو ہماری کوشش ہے کہ انڈیجنائزیشن اور لوکلائزیشن پہ فوکس ہو. تو اب جو ہم آٹو پالیسی لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر ہم نے جو لوکلائزیشن ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے. اس وقت پاکستان میں ویلیو کے لحاظ سے اگر لوکلائزیشن ہو رہی ہے تو وہ 30 سے 35% ہے آٹو سیکٹر میں، جو ہم انشاءاللہ 10% ایک سال کے ٹارگٹ کے ساتھ رکھ کے اس کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں. دوسرا، یہ بہت بڑا سیکٹر ہے، اس میں نئے انٹرنٹس بھی آئے ہیں. تو اس وقت اس سیکٹر کا ٹوٹل جو صرف آٹو کا موٹر سائیکلز کو نکال کے کوئی 1200 ارب کا یہ سیکٹر ہے، 350 ارب یہ ٹیکس دیتا ہے. اب اس سیکٹر کو ہم صرف پاکستان ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم باہر سے CKD منگواتے ہیں، 70% ویلیو ٹرمز میں پرزے منگواتے ہیں. اب اس کو ہمیں ایکسپورٹ سیکٹر کی طرف ایکسپورٹ اورینٹڈ کرنا ہے. تو جو ہم نئی پالیسی آ رہی ہے وہ آٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پالیسی ہے
تاکہ پاکستان کا یہ سیکٹر گلوبل آٹو مینوفیکچرنگ آٹو پارٹس ویلیو چین کا حصہ بنے، اور یہ پالیسی لازم ہوگی ایک سرٹن پرسنٹیج کہ جتنی آپ امپورٹ کریں گے اس کی ایک پرسنٹیج آپ کو ایکسپورٹ کرنی پڑے گی، تاکہ جو ان کے پیرنٹ کمپنیز ہیں، چاہے جاپنیز ہوں، چاہے کورین ہوں، چاہے یورپینز ہوں، ان کو یہ پاکستان کا قانون پتہ ہو کہ ایکسپورٹ اب کرنی پڑے گی۔ تیسرا، جیسے جیسے اب ایک دم قیمتیں نیچے آئیں گی، ڈیمانڈ بڑھے گی، اور پروڈکشن کیپیسٹی ٹائم لیتی ہے اس کو بڑھانے کے اندر، تو ایک مارکیٹ کے اندر ایک ڈیمانڈ سپلائی کا تھوڑا گیپ آئے گا، اور وہ آن کی جو ایک مسئلہ ہے اس ملک کے اندر وہ اور زیادہ نمایاں ہو سکتا ہے۔ تو آن کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ جو شخص گاڑی خریدنا چاہتا ہے، جو بھی گاڑی کا خریدار ہے، در حقیقت اس کو اسی کے نام پہ اپنی گاڑی رجسٹر کرانی پڑے گی، یا جو گاڑی رجسٹر کرائے گا وہی گاڑی بک کرا سکتا ہے۔ دوسرا، اگر گاڑی مینوفیکچررز نے 60 دن سے اوپر ڈیلے کیا تو کائبور کراچی انٹرسٹ ریٹ پلس 3% ان پہ لاگو ہو جائے گا کہ ڈیلے پیمنٹس کے لحاظ میں یہ ان کو دیں گے۔ تیسرا، گاڑی کی آن لائن بکنگ ہوگی، ہر آدمی جو شخص کسٹمر ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ اس کی گاڑی کس سٹیج پہ اس وقت مینوفیکچرنگ میں ہے۔ اور لاسٹلی، یہ جو رجسٹریشن کا ہم نے شرط کی ہے یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہوگی، اس کے اوپر اس کو فیس جرمانہ دینا پڑے گا جو 50,000 سے 2 لاکھ کے اوپر ہے، اور اگر ہم نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی آن کا چل رہا ہے تو ہم اس جرمانے کی قیمت کو اور بڑھا دیں گے، شاید 10% کر دیں گاڑی کی ویلیو کے، تاکہ یہ جو انویسٹر ہے جو یہ آن کے اندر اس مارکیٹ سپلائی ڈیمانڈ گیپ میں کھیلنا چاہتا ہے اس کے لیے بہت کم جگہ ہو کہ وہ مارکیٹ کو مینیپولیٹ کر سکے۔ تو میں انہی چند گزارشات کے ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو ہماری گاڑیاں ہیں اب ہمارا فوکس یہی رہے گا کہ ان کی کوالٹی بھی امپروو کی جائے، اس کے جو سیفٹی فیچرز ہیں وہ دنیا جو سیفٹی فیچرز لاگو ہیں، WP29 کا ایک اسکیجول ہے، اس کے تحت پاکستان کی گاڑی جو پیداوار ہو اس کے اندر یہ سیفٹی فیچرز ہوں۔ ساتھ ہی جو ہماری پالیسی آ رہی ہے اس کے اندر ہم ہائیبرڈ اور ای وہیکل الیکٹرک وہیکلس کے لیے بھی ہم نے بہت اقدام کیے ہیں، اور الیکٹرک وہیکلس پہ جو امپورٹ تھی 25% کی اس کو 10% کر دیا ہے، تاکہ پاکستان کے اندر الیکٹرک وہیکلز آئیں اور اس کے ساتھ ہی اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو سکے، چارجنگ سٹیشنز، اس سے بھی معیشت کا پہیہ بھی چلے گا، نوکریاں بھی آئیں گی، اور یہی سلسلہ ہائیبرڈ کا ہے جو 30% آپ کے فیول کی کنزمپشن کو کم کرتا ہے۔ تو یہ میری چند گزارشات تھی، میں آج آپ کو آپ کی تواسط سے یہی خوشخبری سنانا چاہتا تھا کہ پاکستان میں سب گاڑیوں کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، اور چھوٹی گاڑی پہ میری گاڑی اسکیم کے تحت ہمارا زیادہ فوکس ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی پاکستان کی آٹو سیکٹر کی پروڈکشن بڑھائیں گے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں کوئی سیکٹر اگر دنیا میں اس نے مقابلہ کرنا ہے، گلوبل چین کا حصہ بننا ہے، تو اس کا ایک سائز ہوتا ہے۔ تو جب پاکستان کے اندر ہم 5 لاکھ کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان میں 5 لاکھ گاڑی بنے گی، تو آپ کے پاس وہ سکیلز آ جائیں گے کہ یہ سیکٹر دنیا کی گلوبل آٹو چین کا حصہ بن جائے گا، اور پرائم منسٹر عمران خان کی ڈائریکشن کے تحت ہماری کاوش یہی رہے گی کہ ہم 2024-25 تک 23 تک انشاءاللہ اس سیکٹر کو اس 5 لاکھ کے ٹارگٹ کے قریب سے قریب تر لے آئیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا مشکور ہوں، شکریہ۔ جی مشتاق
दूसरी ड्यूटीज जो काम की जाए, दूसरा इतना जवेद एनजी मोटर्स उनके चार्जेस भी आप हमारी भी उसमें आदमी लगाया और उनकी भी है अंडर इन्वेस्टिंग और उन्होंने गाड़ी की अपने काम रखी हुई और उसमें उसको कोई आपके खाता में है और 5 साल भी सर बीवी फाइनेंस साल में छोटा है वो भी 5-6 की छुट्टी हो जाती है तो कहीं उनका भी जो वाला तो नहीं होगा और दूसरा परीक्षा साहब बलूचिस्तान थे तो बलूचिस्तान के गवर्नर को उन्होंने कहा अगर इस्तीफा देते तो दुश्मनी का क्या है जी पहले सवाल पहले तो जो डिजिटल कस्टम ड्यूटी थी ये कस्टमर से चार्ज हो रही थी, हुकूमत को नहीं मिल रही थी, 7% थी और एक कोर्ट केस में चल रहा था। तो हमारा ऑटो सेक्टर के साथ जो पुराने 3 बड़े टोयोटा, होंडा और सुजुकी वाले हैं उनके साथ तय हो गया कि ये पिछली ACD जमा करा देंगे और आगे 1000 सीसी से नीचे 0 कर दिए और 1000 सीसी से ऊपर 2% रह गई है, जो अब ये आगे देंगे भी सही। तो एक बड़ा मसला जो पिछले कई सालों से इसको एड्रेस नहीं किया गया था वो एड्रेस हो चुका है। दूसरा देखिए जी कल कैबिनेट में अप्रूव हुआ है, आज इंशाल्लाह कोशिश है कि SRO आ जाए ताकि फिर ये नई कीमतों का ऐलान कर सके। दूसरा देखिए मार्केट मैकेनिज्म में हम बिलीव करते हैं। पाकिस्तान में अगर कीमतें फेयर प्राइसिंग और फिर अच्छी क्वालिटी को इंश्योर करना है तो हमने इंपोर्ट की जो आना है मुल्क के अंदर बनी बनाई गाड़ी उसके अंदर और इसके अंदर एक मुनासिब प्रोटेक्शन देनी होगी, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और ये सब चीज़ों को हम देख रहे हैं, जिसके अंदर अंडर इनवॉइसिंग का चैलेंज भी है। लोकलाइजेशन को अगर बढ़ाना है तो कितनी प्रोटेक्शन देनी है एक तरफ, और दूसरी तरफ कि ये मुंह मांगा प्रॉफिट ऑटो सेक्टर बुरी क्वालिटी का ना कमा सके तो हम इंपोर्ट को भी एक हद के बाद अलाउ करेंगे। मगर इन सब चीज़ों के ऊपर ये भी देखना है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज कितना आउटले होगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमारी इनिशियल डिस्कशंस हो चुकी हैं। अगस्त के पहले हफ्ते में हम ऑटो पॉलिसी को कैबिनेट में लेके जा रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि जो इंपोर्ट पे इस वक्त रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं उसको भी हम और रैशनलाइज करें। हमारा मकसद पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोकलाइजेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी बनाना है, मगर उसके विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और विफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार खुसरो बख्तियार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आदादुश्शुमार में इस्तेहकाम ले आए हैं, अब ग्रोथ की तरफ जा रही हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।